سورة نساء آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایوں سے اور اجنبی ہمسایوں سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ غلام، یقیناً اللہ تعالی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے قاری علی آفتاب، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے، بہت اچھی تلاوت کی ہے، مگر ساتھ ساتھ ہم یہ جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھا بنائے، ماں باپ کے لیے سکون اور ٹھنڈک کا باعث بنے یہ بچے۔ دیکھیں اس میں انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت کی ہے، اس میں تقریباً 10 پوائنٹس، ایک اللہ کی عبادت کے بعد 10 پوائنٹس کو مینشن کیا گیا ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ والدین سے اچھا برتاؤ کرو۔ دیکھیں یہ پورے کے پورے اسلام میں آرڈر ہے۔ اب دیکھ لیجئے کس طرح سے سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ اس بک کو بولتے ہیں، قرآن کو بولتے ہیں بک آف گائیڈنس۔ یہ واحد دنیا میں بک ہے جو ورشپ کے علاوہ ہماری دنیا کے زندگی کو بہتر بنانے میں بھی معاون، رہنمائی، اسسٹنس ہمیں پرووائڈ کر، واحد یہ کتاب ہے جو دین دنیا دونوں کو اچھا بناتی ہے۔ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، اس کو تفسیر کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں والدین کے ساتھ جہاں اچھا سلوک ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہے کہ والدین کو کہا گیا اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو۔ کیا فرمایا؟ والدین کو سب سے پہلے بچے کا نام اچھا رکھو، بچے کی اچھی پرورش کی جائے، حلال اور طیب روزی کھلائی جائے، بچوں کو بہترین دینی اور دنیاوی تعلیم دی جائے۔ ہمارا اس سے پہلے ایک ویڈیو آ چکا ہے کہ بچوں کی کیسے تربیت ہونی چاہیے۔ جب ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں گے وہی بچہ والدین کی رسپیکٹ کریں گے۔ ان فیوچر جب والدین بوڑھے ہو جائیں گے تو بچے جوان ہوں گے تو جو کچھ والدین نے ان کو دیا ہے بچے کی صورت میں ایک پھلدار درخت بنایا ہے، ایک پھلدار درخت کے مانند بچے بنے ہیں۔ اب وہ بچے پھول، پھل، سایہ، ہوا، پانی بچوں والدین کو دیں گے۔ لہذا اپنے بچوں کی اچھی پرورش کیجیے۔ سب سے پہلے تو شرک زندگی میں نہ ہو، چونکہ شرک کرنے والے کے اوپر اللہ لعنت ہوتا، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنا، ذات میں، صفات میں، اسماء و صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، عبادت میں، دعا میں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یہ ہم سب مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ اس کے بعد والدین کا بتا دیا، پھر رشتہ داروں کے لیے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم ذرا سی بات میں آ کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کتنا تعلق کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم آج رشتہ داروں کے ساتھ کتنا تعلق کر رہے ہیں، یہ بچے کل جب بڑے ہوں گے تو والدین کے ساتھ کتنا تعلق کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے وہی ڈاؤن لوڈ کیا ہے، ہم نے وسیع تربیت کیا ہے۔ لہذا رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں۔ کیسے؟ اگر کچھ نہیں کر سکتے ایک مسکرا کے تو مل سکتے ہیں نا۔ غیبت، شکوے، شکایت نہ سنیں، منع کر دیں کہ یہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر غیبت نہیں کرنا، نہ سننا ہے، گانے بجانے سے بچیں آپ۔ اس کے بعد یتیموں پر شفقت، ہمارا دین نے دیکھیے، یہ ہم دنیا کے قانون کے طالب علم ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 14
240-50 سال پہلے لٹ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ یتیموں کا orphan کا کیسے خیال رکھا جائے. کہیں بھی یتیم ہو آپ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی تعلیم، ان کا خوراک، ان کے لباس کپڑے کا اہتمام کریں، خیال رکھیں، یتیموں کے اوپر شفقت مدریت لے کر کے آئے. ہم اچھی صرف آپ دیکھیے گا ممبر رسول پہ بھی صرف جلسے جلوس خطبے ہوتے ہیں. یتیموں کی پرورش کرنے کے لیے طرف بھی ہم توجہ دیں. ہمارے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، دو طرح کے صاحب حیثیت ہیں. ایک پڑھے لکھے جو لوگ ہیں کم از کم وہ اپنے یتیم جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے اوپر خاص توجہ دیں، ان کی تعلیم تربیت، ان کے خوراک کے اوپر توجہ. اللہ تعالیٰ آپ پر توجہ دے گا. کرو مہرباں تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. مت بھولیے گا. مسکینوں کی کیا صفت ہے کہ اس کے پاس سرٹن اتنا ہی پیسہ ہے کہ بس گزارا کر لی. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رئیس امیر آدمی بھی مسکین بن جاتا ہے. شہر سے کہیں دوسری جگہ گیا، میں ایک جگہ جا رہا تھا، میں پیٹرول بھرانے کے لیے ایک جگہ پیٹرول پمپ پہ گاڑی روکا. ایک بہترین گاڑی والا، بہترین ہم سے اچھی گاڑی اس کے پاس تھی. وہ ہم سے کہہ رہا I need some money، مجھے کچھ پیسے چاہیے. کیوں؟ اس کا پیسہ کہیں کسی نے چرا لیا. قطرے ہوتے ہیں نا، پیسہ بروک ہو گیا. وہ مسکین ہے. مگر اس وقت ہم کیا کریں؟ 2 پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیں. ہم نے اس کے پیٹرول بھروا دیا اس کی گاڑی میں. آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں آپ. اس کے بعد رشتہ دار پڑوسی، اللہ اکبر. دیکھیے پھر رشتہ دار کی بات ہوئی. یہ اسلامی قانون ہے. اللہ اکبر. آپ کا جو نیبرز ہے، آپ کا جو دائیں طرف کا رشتہ دار پڑوسی ہے، آپ کے بائیں طرف کے رشتہ دار پڑوسی ہے، آپ رشتہ دار پڑوسیوں کا خیال رکھیں. کیسے؟ جو کھائیں ایک پلیٹ بھی دے دیں ان کو بھائی کہ یہ بریانی ہے، یہ جو بھی چیز آپ کے خاص چیز ہے وہ دے دیں. کوئی پھل فروٹس وغیرہ ہو جو آپ کے پاس ہے تو 4 ان کو دے دیں. کچھ نہیں تو شام کو کبھی کبھار چائے پہ بلا دیں، چائے پہ چلے جائیں. اچھے تعلقات رکھنے کے لیے جو بھی کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اس کی خیر و برکت نازل کرے گا آسمانوں سے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد دیکھ لیجئے کیا کہتے ہیں، دوست کا خیال رکھے، پہلو سے لگے. جو دوست ہے، دیکھیے انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے. اپنی کمپنی، اپنے ماحول، زیادہ تر ہم دوستوں میں رہتے ہیں. A man is known by the company he keeps. اپنے دوستوں کا خیال رکھے. بہترین خیال کیا ہے کہ اس کو برائی سے بچائے. کیسے؟ اچھی بات کی تلقین کرے. اب بری چیز کو دیکھے تو روکے، بشرطے کہ وہ بری چیز مجھ میں خود کا نہ ہو. اس کے ساتھ ہی اسلم پرویز کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو بھی آئندہ آنے والی ویڈیوز ملتی رہے. اور لوگوں سے شیئر کیجیے. نیک کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.